السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی جماعت میں اول آتی تھی، چونکہ اسے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق رہا تھا۔ پہلے اسکول میں ٹاپر اور پھر FSC میں اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ہر کسی کی زبان پر بس اسی کا نام ہوتا۔ بچپن سے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر پھر قسمت کی ستم ظریفی اچانک اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہوتے ہی ان کے کام پر یعنی ان کے کاروبار پر چچا نے قبضہ جما لیا۔ اس کے بابا کا بہت بڑا کاروبار تھا اور انہیں مہینے کا صرف اتنا دینے لگے جن سے بامشکل ان کے گھر کا خرچہ چلتا۔ ان کی باقی تمام دولت ان کے چچا نے ہتھیا لی۔ نہیں امی، آج میں خود جا کر بات کروں گی، ہانیہ کب سے ماں سے بحث کر رہی تھی، جبکہ ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ چچا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں۔ ماں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ چچا سے بات کرنے کا ہرگز فائدہ نہیں بیٹی، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر میں رہو۔ جبکہ ہانیہ جا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، جہاں سے اتنی رقم آتی ہے، وہ رقم آخر جاتی کہاں ہے؟ ہمیں تو صرف اتنا خرچہ ملتا ہے کہ گھر کا راشن بامشکل پورا ہو سکے۔ ہانیہ چچا کے گھر میں آ گئی۔ اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ چچا سخت مزاج کے تھے۔ ہانیہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور بولے، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ آج ان کا موڈ پہلے دنوں کی نسبت خوشگوار تھا۔ ہانیہ نے جوں ہی پیسوں کی بات چھیڑی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے باپ کی ساری دولت میں کھا رہا ہوں؟ ارے تمہارے باپ کا کاروبار پہلے سے تباہ تھا، اس نے اتنا زیادہ قرض لے رکھا تھا کہ میں تو ابھی اس کام کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں لگا ہوں۔ جبکہ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کام اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہوتا تو چچا کے گھر کی ایک ماں میں اتنی اچھی حالت کیسے ہونا ممکن تھا۔ چچا کا حال تو ایسا تھا کہ پہلے وہ زمین پر تھے اور اب ایک ماہ میں آسمان پر جا پہنچے تھے۔ ہانیہ نے کچھ نہ کہا، واپس آ گئی، کیونکہ جانتی تھی بحث کرنا فضول ہے۔ چچا سے بحث کرنے کا مطلب تھا کہ بدتمیزی کرنا۔ 2 روز بعد اس کے 12ویں کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باپ کی شدت سے یاد آئی تھی، کیونکہ اس کے ابا نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی اگر زندہ رہا تو تمہیں ڈاکٹر ضرور بناؤں گا۔ مگر ابا کی وفات کے بعد یہ خواب بھی ابا کی میت کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہانیہ سب سے بڑی تھی، جبکہ اس کے باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ایک بار ہانیہ کی خالہ ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئیں۔ آمنہ بیگم نے جب اپنی بہن کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا اگر ہانیہ ڈاکٹر نہیں بن پائی؟ اس کا مقصد تو خدمت خلق تھا، اسے کہو یہ نرسنگ کا کورس کر لے۔ آمنہ بیگم کو یہ بات پسند آئی۔ انہوں نے رات کو ہانیہ کو یہ بات بتائی تو ہانیہ کو بھی اس میں کچھ برا نہ لگا، مگر نرسنگ کے لیے بھی اچھی خاصی رقم درکار تھی۔ اب آمنہ بیگم نے کہا کہ اس بار میں خود تمہارے چچا سے بات کروں گی، مگر ہانیہ نے ماں کو منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتی وہ آپ کی بے عزتی کریں۔ ہانیہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سوچا تاکہ اپنی پڑھائی کی فیس اور بقیہ کی فیس دے سکے۔ پہلے بھی محلے کی عورتوں سے وہ کہہ چکی تھی، مگر اس وقت ان کا باپ زندہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے اس کے ہوتے ہوئے محنت نہ کریں۔ چند ہی دنوں میں بہت سے بچے ہانیہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ 4 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا۔ ہانیہ کا کورس پورا ہوا، اس کے گھریلو حالات کافی بہتر ہو گئے۔ پہلے سیمسٹر میں اچھے نمبر لینے کی وجہ سے اس کا وظیفہ لگ گیا اور یہ آخری سیمسٹر تک برقرار رہا۔ ہانیہ نے جس ہسپتال سے کورس پورا کیا، خوش قسمتی سے وہیں اس کی ڈیوٹی لگ گئی۔ سٹاف بڑا اچھا تھا، ہمدرد تھا، کچھ تو ہانیہ کے ہم جماعت تھے۔ ایک دن ایک بہت زخمی شخص آیا جس کی حالت خراب تھی۔ وہ نوجوان تھا جو کہ نہایت خوبصورت۔ ہانیہ نے زندگی میں پہلا ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور مرہم پٹی کرنے کے بعد چلے گئے اور ہانیہ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس کا خاص خیال رکھے۔ اس نوجوان کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور پراسرار تھیں۔ ہانیہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ کبھی اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ اور ہوتا تو کبھی بدل جاتا۔ پھر اس نے اسے وہم جانا، اس بات کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کا خیال رکھنے لگی، بہت اچھے طریقے سے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کر ہی رہی تھی۔ ہانیہ کو آج بھی یاد تھا کہ جب یہ ہوش میں آیا تھا، اجنبی نظروں سے آس پاس دیکھ رہا تھا،
جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، اور اس لڑکے کی حالت بالکل چھوٹے بچوں جیسی تھی جب وہ اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ بالکل وہ ہو بہو بچوں کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ ارسلان کو اوقاف میں اپنے گھر میں موجود والدین سے لڑ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، مجھ پر کسی قسم کی آپ لوگ پابندی عائد نہیں کر سکتے، میں جہاں جانا چاہوں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور جا سکتا ہوں۔ مگر اس کی ماں اسے یہ سمجھانے میں لگی تھی کہ بیٹا، انسانی دنیا میں جانا کسی طور محفوظ نہیں، کچھ عرصے بعد تمہارے ابا لوٹ آئیں گے تو ہم سب اکٹھے سیر کو جائیں گے۔ مگر اس نے ماں کی بات نہ مانی اور اکیلا سیر کے لیے نکل آیا۔ یہاں ایک دن وہ باغ کے اوپر اڑتا جا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ نیچے کوئی عامل بیٹھا عمل کر رہا ہے۔ اچانک جادوگر کو محسوس ہوا کہ اوپر سے کوئی جنزادہ گزرا ہے۔ جادوگر نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ارسلان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ اچانک اسے ماں کی بات یاد آ گئی، جب اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی۔ آتے ہوئے انہوں نے ارسلان کو کچھ حفاظتی انگوٹھی اور طاقتیں بھی دی تھیں، مگر اس وجہ سے ارسلان کو زیادہ چوٹ نہ آئی، مگر پھر بھی وہ عامل جادوگر جنزادے کی سوچ سے زیادہ طاقتور تھا۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ ارسلان خاصا زخمی ہو گیا تھا، مگر وہ جادوگر کو ہرانے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت ارسلان انسانی روپ میں آ گیا تھا، خود کو نہ سنبھالتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس نے خود کو انسانوں کے بیچ پایا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ خاصا ڈرا ہوا تھا، مگر ایک نہایت پیاری لڑکی اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بہت رحم دل اور ہمدرد تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی شکل ویسی ہی تھی جیسی ان کے قبیلے کی سردارنی ملکہ کی بیٹی کی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے کھو گئی تھی۔ کافی عرصہ تلاش کرنے کے بعد وہ کسی کو نہ ملی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ملکہ کی بیٹی کا آخر انسانی دنیا میں کیا کام؟ ہزاروں سوال تھے جو اس کے ذہن میں مچلے جا رہے تھے، مگر ان میں سے کسی سوال کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے انسان لگتی تھی، مگر شکل تو ان کے قبیلے کے سردار کی بیٹی جیسی تھی، جس نے اعلان کر چھوڑا تھا کوہکاف میں کہ جو بھی میری لاوارث بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا، اسے بہت بیش قیمت انعام سے نوازا جائے گا۔ ارسلان کو انعام سے غرض نہ تھی، وہ تو بس ملکہ اور سردار کی مدد کرنا چاہتا تھا جو بیٹی کی دوری میں گھلتے جا رہے تھے۔ ملکہ تقریباً نیم پاگل ہو گئی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتیں اور روتیں۔ ان کا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے ارسلان کو پتہ لگانا تھا کیا یہ وہی لڑکی ہے یا پھر یہ ایک عام انسان ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے اسے ایک عمل سر انجام دینا تھا، جبکہ ابھی تو وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ جادوگر نے تو اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ہانیہ بہت دنوں سے اس بات پر غور کر رہی تھی کہ وہ لڑکا اسے عجیب نظروں سے گھورتا ہے، مگر اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے کام میں لگی رہتی، گھر آنے کے بعد بھی وہ لڑکا اس کے ذہن پر سوار رہتا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بار بار ارسلان کی آنکھیں اس کے دماغ میں گھومنے لگتیں۔ جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتی وہ سارے کام الٹے ہو رہے تھے۔ ہانیہ کی ماں کافی دیر سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ بیٹا ہوا کیا ہے، مگر ماں کے سوال پر وہ ایسے چونکی جیسے وہ کسی اور دنیا میں گم تھی۔ آپ نے کچھ کہا امی؟ ہاں بیٹا، میں پوچھ رہی ہوں، کچھ دن سے تم بہت کھوئی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں تو امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل آج کام کچھ زیادہ تھا اور ایک نیا کام سیکھنے کو ملا ہے، بس میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اٹھ کر آ گئی، مگر اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہانیہ احساس کو بار بار جھٹلاتی تھی، مگر اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ احساس بڑھنے لگا تھا۔ تبھی آس پاس خوشبو پھیلنے لگی، بہت سونی خوشبو۔ تب اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ بس امی، ڈر لگ رہا ہے، آج میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ وہ ماں کے ساتھ لیٹ گئی اور ڈر کا احساس جاتا رہا۔ اگلے دن جب وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں وہی لڑکا گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کیوں وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا؟ ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ تنگ آ گئی تھی، وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ لڑکا اس نے دیکھا اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ جب اس نے دوسری نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کل رات یہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تو وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔
اس کی کولیگ نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، مگر تم کچھ اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لینے لگی۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ پورا دن ہانیہ کا بہت عجیب گزرا۔ وہ ہر کسی سے لڑتی رہی، سب کو برا بھلا کہتی رہی۔ اس کے جاننے والے بھی یہ دیکھ کر پریشان تھے، حالانکہ وہ ایسی طبیعت کی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو ہر کسی کے ساتھ گھل مل کر رہنے والی تھی۔ جب ڈاکٹر نے یہ دیکھا، انہوں نے یہی سمجھا شاید ہانیہ کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ چڑچڑی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہانیہ کو بلا کر آج جلدی چھٹی دے دی۔ بعد میں ہانیہ کو اپنے رویے پر شدید شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ آج اس نے سب کے ساتھ برا کیا۔ جب گھر لوٹ کر آئی تو اماں گھر میں نہ تھی۔ امی نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج وہ خالہ کے گھر جائیں گی، اپنے لیے رستے سے کھانا لے کر آنا، مگر وہ کھانا لانا بھول چکی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا سارے برتن خالی تھے۔ وہ مایوسی بھرا چہرہ لیے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچن سے بہت اچھی مہک اٹھی۔ اس نے جا کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کچن میں پکا ہوا کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو میں دیکھ کر آئی تھی کھانا نہیں بنا تھا، اور اب اچانک کھانا کہاں سے نظر آیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، مگر چونکہ شدید بھوکی تھی سو کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اتنا لذیذ کھانا! شام کو جب اس کی ماں آئی اور کھانا پہلے سے بنا ہوا ملا، انہیں لگا ہانیہ نے تیار کیا ہے۔ جبکہ ماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ کھانا اماں نے بنایا ہے، مگر اس نے ماں کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ان دونوں سوالوں میں سے کسی کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے مزید سوچنے کا ارادہ ترک کیا اور سو گئی۔ رات کو اچانک کسی پہر اسے پیاس لگی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے آس پاس عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب 2 دن سے ہو رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی۔ جو ہی اس نے گلاس بھرا، اچانک لائٹ چلی گئی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب پلٹ کر دیکھا، وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ اس کی نظر صحن پر پڑی۔ اس نے دیکھا صحن میں نوجوان کھڑا تھا، جس کی پشت ہانیہ کی طرف تھی۔ نہ جانے کیوں ہانیہ کو یہی لگا کہ یہ ہسپتال والا نوجوان ہے، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، جبکہ اس کے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اسے لگا کوئی چور اچکا ہے۔ اس نے کچن کی کھڑکی بند کی اور دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں۔ واقعی دروازے بند تھے۔ ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر جوں ہی پلٹ کر دیکھا، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ ڈر کے مارے چیخی۔ اس کی چیخ پر تمام گھر والے اٹھ گئے اور بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ آمنہ بیگم نے دیکھا کہ ہانیہ آنکھیں بند کیے ہوئے چلائے جا رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، جبکہ ہانیہ کو احساس ہوا کہ امی اس کے پاس ہیں۔ اس نے امی کو ساری بات بتا دی۔ امی نے اسے تسلی دی کہ شاید تم آج زیادہ تھک گئی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹی، دیکھو یہاں کوئی موجود نہیں۔ ہانیہ نے اپنے آس پاس کی تسلی کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات اس کی بے چینی میں کٹی۔ نہ جانے کیوں اسے یہی لگتا رہا جیسے کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے روبرو ہونا چاہتا ہے۔ پوری رات وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی، جس میں وہ ایک نوجوان کو دیکھتی ہے جو اس کے پاس آ کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ اسے پاس آنے سے روکتی رہی اور نہ ہی اس کی بات سن رہی تھی۔ چہرے سے وہ اجنبی پریشان لگتا تھا، مگر ہانیہ جب صبح اٹھی اسے نوجوان کا چہرہ بھول گیا۔ اس نے خواب کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ دوسری طرف ارسلان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیسے ہانیہ سے بات کرے۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ ڈر کے بھاگ جاتی، مگر فی الحال ہانیہ سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس کا جاننا ضروری تھا آیا وہ واقعی آدم زادی ہے یا پھر ملکہ جنات کی بیٹی۔ وہ مزید اس حالت میں اگر رہی ملکہ بیٹی سے دوری پہ تو وہ پوری طرح پاگل ہو جائے گی۔ اگر ہانیہ ان کا ساتھ دے تو وہ ضرور اس کے اغوا کار تک پہنچ جاتے، مگر ہانیہ تو کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے دوبارہ ہانیہ کے گھر جانے کا سوچا، جب اس کا سامنا ایک اور جادوگر سے ہو گیا۔ پچھلے عامل کی طرح وہ بھی اسے قید کرنے کی ضد میں تھا، اور پھر اس نے اپنے منتر پڑھنا شروع کیے۔ ارسلان کو لگا جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو ارسلان کے وجود میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔
ارسلان خود بخود زمین کی طرف جانے لگا تھا اور ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، مگر جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ اس نے اپنی طاقتیں استعمال کر کے جادوگر پر حملہ شروع کر دیا، مگر وہ جادوگر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، پچھلے جادوگر کے نسبت کہیں چالاک تھا۔ اس کے پاس بہت سارے موکل تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ارسلان اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ مزید وہ لڑنے کی سکت نہیں رکھتا، اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ تو اسے وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ تب اس کو یاد آیا کہ سردار نے اسے ایک ایسا منتر بتایا تھا جو وہاں سے غائب ہونے کے لیے تھا۔ اس نے منتر پڑھا اور غائب ہو گیا، جبکہ پیچھے جادوگر ہاتھ ملتا رہ گیا اور طیش میں آ گیا۔ اس نے جنزادے کا پتہ لگانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کے علم میں نہ آیا۔ ارسلان زخمی حالت میں ہانیہ کے در پر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ہانیہ کی امی نے پریشانی سے دروازہ کھولا۔ سامنے نہایت خوبصورت نوجوان کو زخمی حالت میں پایا جو دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ جب ہانیہ نے دیکھا کہ اماں لوٹ کر نہیں آئیں، وہ بھی اماں کے پیچھے آ گئی۔ اس نے امی کی مدد سے سہارا دے کر اس نوجوان کو گھر کے اندر لے کر آئی اور گھر کے اندر آتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی۔ ارسلان کی جناتی طاقتیں زائل ہو گئی تھیں۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، یوں لگتا تھا اس کی آواز بھی چلی گئی ہے۔ وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا، بدن زخموں سے چور تھا۔ ہانیہ تو اس کی مرہم پٹی کرنے لگی، جبکہ اس کی اماں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر کوئی پڑوسی ان کے گھر آ گیا اور نوجوان کو دیکھ لیا تو وہ کیا جواب دیں گی کہ یہ نوجوان کون ہے۔ ہانیہ ماں کی سوچوں سے انجان تھی۔ ہانیہ یہ لڑکا کون ہے؟ اور مجھے بتاؤ یہ ہمارے گھر پر کیوں آیا؟ ہانیہ کی امی نے اسے اکیلے دیکھا تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امی مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکا کون ہے، ایک بار ہسپتال میں آیا تھا، تب بھی ایسے ہی زخمی تھا، تو اب یہ ہسپتال جاتا، اسے ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ ہانیہ اگلے دن ہسپتال نہ گئی، ارسلان کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اس نے ایک دو بار اس سے پوچھا بھی، تمہاری یہ حالت آخر کس نے کی ہے؟ مگر وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ نے یہ دیکھا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اس کے زخموں کو صاف کیا اور اس کی مرہم پٹی نئے سرے سے کر دی۔ اس کی مرہم پٹی کرتے ہوئے ارسلان اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، جبکہ آمنہ بیگم پورا دن یہی کہتی رہتی کہ کچھ بھی کر کے اس لڑکے کو گھر سے چلتا کرو۔ میں لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتی کہ یہ لڑکا کون ہے، میرے گھر میں جوان بچی ہے، میں کیسے اسے گھر میں رہنے دے سکتی ہوں؟ جبکہ اماں کی باتیں سن کر وہ تنگ آ گئی تھی۔ خدا کے لیے امی، آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ کیا وہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نظر آتا ہے؟ ہانیہ کی بات سن کر آمنہ بیگم بھی چپ ہو گئی۔ کہتی تو وہ ٹھیک تھی۔ 2 دن مزید گزرے۔ ارسلان آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا، وہ ہانیہ کے اکیلے ہونے کا منتظر تھا اور ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ آمنہ بیگم ضروری کام سے کہیں محلے کے گھر میں گئی ہوئی تھیں۔ مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میری بات سن کر ڈرنا مت، تحمل سے میری بات سننا۔ ایسی کیا بات ہے؟ یہ ہانیہ سوچنے لگی۔ اچانک ارسلان کے ارد گرد دھواں پھیلنے لگا۔ جب دھواں چھٹا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ بلکہ وہاں اب کوئی اور ہی تھا۔ کون ہو تم؟ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ڈرو نہیں، تحمل سے میری بات سنو۔ میں انسان نہیں، جنات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں لمبے عرصے سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس چیز کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ دراصل ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی کچھ عرصہ پہلے کھو گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر کچھ جنات نے ہمیں بتایا کہ اسے کچھ اجنبی اغوا کر کے لے گئے۔ سردار کی بیوی بیٹی کی دوری میں نیم پاگل ہو گئی ہیں، وہ ہر وقت اسے یاد کرتی ہیں اور روتی ہیں۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم میرے ساتھ کوہکاف چلو۔ ہانیہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم تعاون کرو تو نہ صرف ہم اس اغوا کار کو ڈھونڈ لیں گے، بلکہ اس سردارنی کی حالت بھی سنبھل جائے گی۔ مگر یہاں میری اماں کا کیا ہوگا؟ انہیں میں کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ میرے پاس اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ تم اپنی ماں سے کہنا کہ تمہارا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا ہے اور وہاں تمہیں کچھ مہینوں کے لیے جانا ہے، کیونکہ وہاں تمہاری ٹریننگ ہوگی اور یہ ٹریننگ تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ تم اسے کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی۔
یا پھر اگر تم یہ کہو تو میں تمہارے بدلے تمہاری ہی ہم شکل جنزادی کو احقاف سے یہاں بلا لیتا ہوں، جو تمہاری اماں کے ساتھ اتنے دن رہے گی جتنے دن تم وہاں کام کرو گی، اور تمہاری اماں کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ کوئی انسان ہے یا دوسری مخلوق۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ جنزادے نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا کہ ان کے ہاں مت کرو، وہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، فکر نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچا ہوں، نہ ہی میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت تو دو۔ ہانیہ نے اس سے وقت مانگا۔ جنزادے نے اسے وقت دے دیا۔ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ ضرور جائے گی۔ وہ پوری رات ہانیہ کی سوچتے ہوئے گزری، کیا اسے اس جنزادے کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں، کہیں اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ بن جائے۔ مگر اس کی باتیں سن کر ہانیہ کو سردارنی کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ ارسلان نے اسے بتایا سردار نے اب کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو تربیت دیا کرتی تھی، مگر اب تو وہ بیٹی کے گم ہونے کے بعد خاموش بیٹھی آنسو بہاتی ہیں۔ ہانیہ نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ارسلان مسکرایا کیونکہ وہ اس کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن ہانیہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ ماں سے جھوٹ کیسے بولوں، کیونکہ اس نے آج تک ماں سے کوئی بات نہ چھپائی تھی، مگر اب تو یہ کسی اور کی بھلائی کا معاملہ تھا۔ امی، مجھے کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جانا ہوگا۔ اچانک ہانیہ بول پڑی۔ دوسرے شہر؟ مگر کیوں؟ کتنے عرصے کے لیے؟ امی، 2 یا 3 ماہ کے لیے جانا پڑے گا، وہاں ٹریننگ ہے جو میری نوکری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہانیہ کو شدید حیرت ہوئی، جبکہ اس کی اماں تو آسانی سے مان گئی تھیں۔ ہانیہ کو اگلے ہی دن ارسلان کے ساتھ کوہقاف جانا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اگر باقی جنات کو علم ہوا کہ وہ ایک آدم زادی ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کے دل میں یہی بات بیٹھی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ارسلان نے اسے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ پکڑو، کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کیں۔ اسے یہ احساس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان نے اس سے کہا، آنکھیں کھول لو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی وہ حیران رہ گئی۔ وہ جگہ بے حد خوبصورت تھی۔ اونچے اونچے محل بنے ہوئے تھے، مگر وہاں کے لوگ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجائب گھر سے آیا ہوا نمونہ ہے۔ ارسلان نے پوچھا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس نے اسے انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی پہن لو، جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی کوئی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ اس نے اس کے کہنے پر انگوٹھی کو پہن لیا۔ یہاں آ کر اسے عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی، مگر بے چینی بھی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی جنات کی دنیا میں قدم رکھ پائے گی۔ ارسلان اسے لے کر سردار کی رہائش گاہ کے سامنے آ کر رکا۔ گھر بڑا خوبصورت تھا۔ پھر وہ اندر گئے اور جو ہی سردار کے کمرے میں داخل ہوا اس نے ہانیہ سے انگوٹھی اتارنے کے لیے کہا۔ سردار نے اسی لمحے جو ہی ہانیہ کو دیکھا وہ تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہو بہو اس کی بیٹی جیسی تھی، مگر اپنے علم کی مدد سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو آدم زادی ہے جو اس کی بیٹی کی ہم شکل ہے۔ ارسلان ہانیہ کے سامنے سردار سے باتیں کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سی بولی تھی، ہانیہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی، مگر تاثرات سے یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں پرجوش اور خوش تھے۔ سردار ارسلان کی حرکت پر خوش تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتا جو تم نے ہماری مدد کرنے کا سوچ کر کیا ہے۔ میری بیوی اپنی بیٹی کے غم میں نیم پاگل ہوئی بیٹھی ہے۔ جب وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھے گی بہت خوش ہوگی، نہ جانے اس کا خوشی کے مارے کیا حال ہوگا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں جنزادی نہیں بلکہ انسان ہوں تو پھر ان کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے گا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، تم یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا کسی کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ تم ایک آدم زادی ہو، تم انہیں اپنی جیسی ہی معلوم ہوگی۔ ہانیہ نے کنگن لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ تم نہیں جانتی تم ہماری کتنی بڑی مدد کرنے جا رہی ہو۔ اسے نہ صرف ہم اپنی بیٹی تک پہنچ سکتے ہیں بلکہ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے، جن لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ ارسلان، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ آج تم جو چیز بھی مانگو گے، جو بھی مطالبہ کرو گے، وہ اسی لمحے تمہارے سامنے میں حاضر کروں گا۔ سردار، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
ارسلان نہایت عاجزی کے ساتھ بولا، میں تو صرف آپ کے کام آنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہانیہ سوچنے لگی کہ اگر اس لڑکے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً کسی بڑے انعام کا مطالبہ کرتا اور خود وہ بھی ایسا ہی کرتی، مگر ارسلان کو ان چیزوں سے دلچسپی نہ تھی۔ ارسلان سردار سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سردار ہانیہ کو لے کر اپنی بیوی کے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی ہمیشہ کی طرح سر دونوں گھٹنوں پر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاتھوں میں بیٹی کی تصویر تھی۔ نہ جانے وہ کون سی زبان میں فریادیں کر رہی تھی، مگر آواز میں بہت سوز اور درد تھا۔ اچانک سردار نے کہا، تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے بیگم، دیکھو ہماری بیٹی لوٹ آئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور جوں ہی ہانیہ پر نظر پڑی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ہانیہ کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے، تمہارے لیے میں کتنا تڑپی ہوں۔ وہ ہانیہ کو گلے لگائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ہانیہ کو بھی اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ اب مجھے کبھی بھی تنہا چھوڑ کر نہ جانا۔ ہانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شام کو ہی سردار نے ہانیہ کو سب کے سامنے لا کر انہیں بتایا، یہ میری جڑواں بیٹی ہے، اتنے عرصے سے میں نے اسے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی میری دوسری بیٹی کی طرح اغوا نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی بیگم کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے ہماری بیٹی ہمیں مل گئی ہے۔ سردارنی نے ہانیہ سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کہاں گئی، مگر ہانیہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اسے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ اسے کچھ لوگ اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے وہ اس کے علم سے باہر ہیں۔ پورے قبیلے میں جشن کا سماں تھا، ہر کوئی خوش تھا کہ سردار کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ سردارنی بھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہانیہ کو نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا کر نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی، ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہانیہ بہت زیادہ خوش تھی، مگر اسے بار بار ماں کی فکر ستا رہی تھی، وہ بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی، مگر جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار ارسلان کو ڈھونڈتی، مگر وہ مایوس ہو جاتی۔ ارسلان نے اس دعوت میں شرکت نہیں کی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان تو اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے اس کی حفاظت کے لیے تعین کیا گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی ارسلان اس کے قدم بہ قدم ساتھ ہوتا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ ارسلان کا مقصد ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ سردار اس بات سے واقف تھا جن لوگوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے وہ ضرور اس کی جڑواں بیٹی پر بھی حملہ کریں گے۔ سردار ہانیہ کو وہ سب سکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے جو سردار کی بیٹی کو سکھایا جاتا ہے، اور کل سے ہانیہ کی باقاعدہ مشقیں شروع ہونے والی تھی۔ ہانیہ اس چیز کے لیے پرجوش تھی، وہ اسے جتنا آسان سمجھ رہی تھی یہ کام اس کی سوچ سے زیادہ مشکل نکلا۔ ہانیہ نے تو آج تک کوئی ہتھیار نہ اٹھایا تھا، جبکہ اسے جن ہتھیاروں سے سکھایا جا رہا تھا وہ جنزادیوں کی طاقت کے مطابق تھے، جبکہ تو وہ عام انسان تھی۔ جب سردار کو یہ بات محسوس ہوئی تو اس نے نسبتاً ہلکے ہتھیار تیار کروائے۔ ہانیہ کو شکار پر جانے کا شوق تھا، مگر انسانی دنیا میں تو اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس نے سردار سے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ ساتھ انہوں نے ارسلان کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ جائے، کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ ہانیہ اس کام کے لیے پرجوش تھی، اس کی تو دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں پہنچی۔ اسے شکار کے بارے میں اتنا کچھ علم بھی نہ تھا، اس کے باوجود وہ اس کام کے لیے نکل آئی تھی۔ چند دن پہلے اس نے تیر کمان چلانی سیکھی تھی، وہ بہت ذہین تھی، اسی وجہ سے جلدی سیکھ گئی، نشانہ بھی اس کا پکا ہو گیا تھا۔ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ اسے ہرن دکھائی دیا، وہ ہرن پر تیر چلانے لگی۔ اچانک اس کی طرف ایک تیر آیا، مگر نہ جانے کیسے وہ تیر درمیان میں ہوا میں معلق ہو گیا اور جل کر وہیں راکھ ہو گیا۔ ہانیہ خوفزدہ ہو گئی کہ اگر یہ تیر اس کی طرف آتا تو اس کا کیا بنتا، یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اس کی جان بچانے والا کون ہے۔ ذہن میں سب سے پہلا خیال ارسلان کا آیا۔ دوسری طرف ارسلان جلدی سے تیر چلانے والے کی طرف بھاگا، مگر نہ جانے کیسے وہ اچانک غائب ہو گیا۔
ارسلان نے اسے ہر طرف ڈھونڈا مگر اس کے باوجود وہ نہ مل سکا۔ وہ مایوس لوٹا مگر اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ہانیہ کو پھر سے اغوا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے میں وہ انہیں ضرور تلاش کر لیں گے۔ ہانیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہیں پر کھڑی تھی جب اچانک وہاں ارسلان آیا اور ہانیہ کو واپس جانے کا کہا۔ ہانیہ نے اسے ساری بات بتائی۔ ارسلان نے کہا مجھے پہلے سے پتا ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ جب سردار کو اس بات کا علم ہوا وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے ارسلان کو مزید کچھ طاقتیں دی اور اسے کہا اس پر حملہ کرنے والے کو کچھ بھی ہو جائے میرے سامنے پیش کرو، مگر وہ لوگ تو ان کی سوچ سے زیادہ چالاک نکلے تھے۔ آج کے واقعے کے بعد ہانیہ بہت ڈر گئی تھی اور بہت گمسم بھی ہو گئی تھی۔ سردار نے کہا بیٹا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے آپ کو پاس اسی لیے رکھا ہے اور ہم ہی آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ سردار کے سارے سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور اس تیر باز کو ڈھونڈنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا سو ارسلان کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ اس کے بعد بھی کئی بار ہانیہ پر حملے ہوئے مگر حملہ کرنے والا ہمیشہ غائب ہو جاتا۔ نہ جانے اس کے پاس ایسا کون سا جادو تھا کہ وہ سب کی نظروں سے اوجھل رہتا۔ ایک بار ہانیہ سردار کو بتائے بغیر گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کی نظر وہاں ایک جانور پر پڑی۔ ایسا جانور تو اس نے زندگی میں نہ دیکھا تھا، وہ بہت پیارا تھا۔ ہانیہ کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگی مگر جانور آگے آگے بھاگنے لگا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جنگل میں داخل ہو گئی۔ وہ یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ میری جان خطرے میں ہے۔ بہت آگے آنے کے بعد اسے غلطی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں آ کر رک گئی، جگہ بالکل انجان تھی۔ اچانک اس کا دل خوف سے بھر گیا کہ اگر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ کہیں لے گئے تو وہ کبھی اپنی ماں سے مل نہیں پائے گی اور اس کی ماں کا بھی وہی حال ہوگا جو سردارنی کا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس کی کوشش میں تو وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ وہ ایک غار کے سامنے پہنچ کر رکی۔ غار بہت بڑی تھی۔ ہانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس غار میں کوئی کشش ہو۔ وہ غار اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خود بخود ہانیہ کے قدم غار کی طرف بڑھنے لگے۔ خود کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ غار میں داخل ہو جاتی نہ جانے ارسلان کہاں سے آ گیا اور اسے دھکا دے کر غار سے دور کیا۔ ہانیہ دور جا گری اور اتنی بری طرح گری کہ اس کی کوہنیاں زخمی ہو گئیں۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا اکیلی گھر سے باہر مت آنا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس پر بھڑک گیا۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ غار تمہاری سوچ سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ نہ جانے کتنے ظالم بے رحم شیاطین غار میں چھپے بیٹھے ہیں جو تم جیسے بے وقوفوں کی بلی دے کر اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں اور اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ہمیں یہ نہ بتاتے کہ شہزادی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے کہ وہ بھی اس غار میں داخل ہو گئی۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر اور سردار کو بتائے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اسے گھر چھوڑ گیا۔ کچھ دنوں سے ہانیہ کو عجیب و غریب خواب دکھائی دے رہے تھے جس میں اسے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ اور بے چینی پیدا کرنے والا تھا۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ زمین پر آ کر گرا۔ اتنے بڑے پرندے کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی پرندے کی طرف گئی مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نہایت خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ اس نے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ وہ بے حد چمکیلا تھا۔ اس کی چمک سے لگتا تھا کہ وہ کس قدر تیز دھار ہے۔ اچانک وہ ہتھیار لے کر ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ وہاں سے بھاگی اور چلانے لگی۔ چیخیں سن کر سردار اور سب لوگ آ گئے۔ اس نے سردار کو ساری بات بتائی۔ وہ ان کے گلے سے لگی ہوئی کانپے جا رہی تھی۔ سردار بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ آخر کس کی ہمت ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ انہوں نے ارسلان سے فوراً پتہ کرنے کا کہا مگر بدقسمتی سے ارسلان پتہ نہ چلا پایا۔ کون تھا؟ ہانیہ کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات پیش آنے لگے تھے۔ پہلے تو سردار کو لگا کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے یا شاید ہانیہ کو ڈرانے کی کوشش میں ہے، یا پھر اسے شک ہو گیا ہے کہ یہ جن زادی نہیں آدم زادی ہے۔
جب واقعات حد سے تجاوز کرنے لگے سردار کو شک ہوا تو انہیں یاد آیا کہ ایسا ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا جب وہ اغوا ہونے والی تھی۔ اس سے کچھ دن پہلے تک اس کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے تھے۔ اب شاید ہانیہ کے بھی اغوا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اس پر نظر رکھی اور سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ یہ ان کے پاس آخری اور قیمتی موقع تھا کہ وہ اغوا کاروں تک پہنچ پاتے۔ ارسلان 24 گھنٹے ہانیہ کے آس پاس رہنے لگا تھا۔ وہ ایک لمحے بھی خطا نہ برتتا۔ جب وہ سوتی تب بھی وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا۔ ایک دن سردار نے ہانیہ کو خود ہی اکیلے باہر بھیجا۔ اس نے آدھا رستہ طے کیا تھا جب عجیب و غریب لوگ اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے پکڑا اور باندھ دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ نہیں جانتے ارسلان پہ ان پر نظر رکھی ہے۔ ارسلان ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے سردار کو بھی اشارہ بھیج دیا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے۔ وہ لوگ اسے لے کر پرانے مکان میں گئے۔ ارسلان بھی ان کے پیچھے وہاں داخل ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی طاقت کی مدد سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھنا تو دور، اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو چاند کی 14ویں تھی۔ ارسلان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کے سردار کا ہی بھائی تھا، جو کافی عرصہ پہلے شیطانی سرگرمیوں میں ملوث پکڑا گیا تھا۔ اب اسے اپنے شیطانی عمل کو پورا کرنے کے لیے بلی دینے کی ضرورت تھی۔ ارسلان نے سردار کی بیٹی کو بھی دیکھ لیا، جو وہاں سے بندھی ہوئی تھی، اور ہانیہ کو بھی انہوں نے اسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ کچھ دیر میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سردار سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ دونوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ سردار کے بھائی نے اس کی دونوں بیٹیوں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر بیچ میں ارسلان آ گیا۔ سردار نے اپنے بھائی کو گرفتار کروایا اور بعد میں اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بے حد خوش تھا۔ ہانیہ بھی خوش تھی کہ اس کی وجہ سے ایک باپ کو اس کی بیٹی مل گئی ہے۔ سردار ہانیہ کے بہت شکر گزار تھے اور کہنے لگے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جو بھی مانگو گی اسی وقت ملے گا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اپنے گھر اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ہانیہ نے عاجزی سے کہا۔ سردار نے اپنے علم سے پتہ لگا لیا تھا کہ ہانیہ کی ساری دولت اس کے چچا نے ہتھیائی ہوئی تھی۔ سردار نے ارسلان کو حکم دیا کہ وہ اس کے چچا کو جا کر سبق سکھائے اور ہانیہ کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دیا۔ ہانیہ گھر آئی، ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر ہانیہ کو جو خبر سننے کو ملی اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ہانیہ کے چچا نے سارے کاغذات ان کے حوالے کر دیے تھے اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ رقم کی صورت میں انہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ہر مہینے خود انہیں ایک بڑی رقم اپنے ہاتھوں سے دینے لگے۔ اس کایا پلٹ پر ہانیہ حیران تھی، مگر اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ سردار کا کیا دھرا ہے۔ ہانیہ نے اپنی نرس کی نوکری نہ چھوڑی، بلکہ اسی طرح زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہتی اور بیماروں کو ہسپتال میں صحت یاب کرنے کا وسیلہ بنتی رہی، کیونکہ اب یہی اس کے ذمے لگ گیا تھا۔